سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم میلاد بھی منایا. ہر پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ. اب یہ یوم ولادت ہر روزے دوشنبہ ہے پیر کا دن. حضور علیہ السلام ہر پیر کو یوم ولادت اپنا مناتے ہیں کہ اس دن میری ولادت ہوئی, اسی دن پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی. وحی اس کے بعد بھی کئی مرتبہ نازل ہوئی مگر پہلا دن یادگار ہو گئے. تو حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی, خود روزہ رکھا. اب اگر حضور علیہ السلام اسے خوشی کا دن منائیں, اس دن کی یادگار منائیں, سال میں ایک مرتبہ, زندگی میں ایک مرتبہ نہیں, سال میں ایک مرتبہ نہیں, مہینے میں ایک مرتبہ نہیں, بلکہ ہفتے میں ایک مرتبہ, تو اگر ہم کبھی سال میں ایک مرتبہ محفل میلاد منائیں تو کیا پریشانی. لیکن ہم سال میں ایک مرتبہ تھوڑی منائیں گے, کتنی مرتبہ منائیں گے. ہر دن شب برات ہو, ہر یوم یوم عید. سبحان اللہ. ہر دن ہر شب میلاد ہو, ہر یوم یوم عید. ہم تو ایسے کریں گے کہ جو دن ملے گا ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. جہاں چرچا کریں گے وہ محفل میلاد ہے. جہاں چرچا کر دیں گے محفل میلاد ہے. کفر کے اعلانوں میں بھی چرچا کریں گے انشاءاللہ, اور ہر طرف دنیا کے ہر خطے میں جا کر جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ محفل میلاد ضرور منائیں گے انشاءاللہ. اگر یہ جان بھی دینا پڑی تو شوق سے دیں گے انشاءاللہ. اگر یہ جان بھی دینا پڑی تو شوق سے دیں گے, مگر جشن ولادت منانا ہم نہ چھوڑیں انشاءاللہ. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اسی طرح اور واقعات, تفصیل تو بہت زیادہ ہے, اختصار کے ساتھ اگر آگے چلیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابو لہب مر گیا. 1 سال کے بعد میں نے خواب میں بہت برے حال میں دیکھا اور یہ کہتے ہوئے پایا تمہاری جدائی کے بعد آرام نہیں پایا بلکہ سخت عذاب میں گرفتار ہوں. لیکن جب سوموار یعنی روزے دوشنبہ یعنی پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف کرنی چاہتی ہے. عذاب میں تخفیف کس عمل کے سبب ہوتی ہے؟ اس کا جواب بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز دنیا میں تشریف لائے تو اس نے ابو لہب نے اس خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا کیونکہ اس نے آپ کی ولادت کی اطلاع دی تھی. لہٰذا جب سوموار کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی میں اس کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے. سبحان اللہ. عذاب ختم نہیں ہوگا. اور یہ وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں قرآن کی سورت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب, اور اس کے معنی کوئی یوں سمجھے کہ تبت یدا ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اس کے معنی ہاتھ ٹوٹ جائیں, نہیں. حضور علیہ السلام نے جب جمع کیا تھا کفار کو اور دعوت اسلام دی تھی تو اس بدبخت نے کہا تھا تبا لک یا محمد الہذا جمعت, آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اے محمد, کیا آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں, یہ عربی کا محاورہ ہے. اس کے معنی ہے تم ہلاک ہو جاؤ, تم برباد ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ توڑنے بلکہ یہ ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب ہلاک ہو جائے. ہاتھ ٹوٹنے سے یہاں مراد ہے وہ ہلاک ہو جائے, اور وہ ہلاک ہو گیا. لیکن ایسا دشمن رسول, ایسا دشمن خدا بھی حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے عذاب میں اس کے تھوڑی سی تخفیف ہو رہی ہے. تو جو اہل ایمان ہیں, حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں, وہ اگر جھوم جھوم کر جشن ولادت منائیں, خوشیاں منائیں, آزاد کیا کریں, انشاءاللہ وہ خوشیاں منائیں گے, صدقہ و خیرات کریں گے, اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے آزاد کر دے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.